اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام محمد وعلی محمد پر۔ تمام سننے والوں اور تمام دیکھنے والوں کو سلام۔ آپ کا اپنا ہوسٹ کامران سنگھ رضوی آپ کی خدمت میں چاند گرہن کی ویڈیو کے ساتھ۔ چاند کا یہ گرہن تقریباً 7 سپٹمبر کی رات 9:28 پر شروع ہوگا اور رات 12:12 پہ عروج پہ ہوگا اور 12:56 پہ یہ ختم ہو جائے گا۔ تقریباً 1 بجے یہ ختم ہو جائے گا اور اس کا کل دورانیہ جو ہے وہ 3 گھنٹے 28 منٹ ہوگا۔ یہ گرہن مکمل طور پر پاکستان میں دیکھا جائے گا اور اس کے اثرات بھی اوورآل اس کے اثرات تو پہلے ہی پوری دنیا کے اوپر مرتب ہو چکے ہیں۔ سپٹمبر کے اندر 2 گرہن ہیں، ایک چاند گرہن ہے، دوسرا سورج گرہن ہے۔ سورج گرہن کی ویڈیو الگ سے بنائیں گے۔ آج ہم بات کریں گے کہ یہ آپ کے زوڈیکل سائن، آپ کے سٹار کو یہ کیسے متاثر کر سکتا ہے اور کون سی ایسی تبدیلیاں اور کون سی ایسی چیزیں ہیں جو آپ کو کرنی چاہیے اور کیسے آپ آگے بڑھ سکتے ہیں۔ آج کی اس ویڈیو میں بات کریں گے کچھ کاسٹ کے اوپر، سیگیٹیریس خواتین و زراعت کے اوپر اس کے کیا اثرات پڑنے والے، کیونکہ سیگیٹیریس کے یہ جو ہے 9ویں اور تیسرے گھر کے اوپر ہوتا ہوا یہ رنگ ہے اور اس دوران بہت ساری چیزیں بہتر ہوں گی۔ جہاں پہ پہلے کیتو بیٹھا ہوا ہے مخالف اور راہو، تو وہ پہلے ہی اثرات ڈال رہا ہے۔ تو یہاں پہ جو سیگیٹیریس خواتین و زراعت ہیں، ان کے بہن بھائیوں کے ساتھ تناؤ چل سکتا ہے، بے چینی بڑھ سکتی ہے، آپ کو اپنی بات چیت کے اندر بہت سارے معاملات میں اچانک سے نظام میں شک و شبہات پیدا ہو سکتے ہیں۔ تو یہاں پہ جو سمجھ لیں کہ یہ ایسا ہے کہ آپ کے بہن بھائیوں کے سیگیٹیریس کے درمیان مواصلات میں کمی کا سبب بنے گا، اختلافات بڑھ سکتی ہیں، ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ آپ ایک دوسرے سے الگ ہوتے نظر آئیں۔ تو یہاں پہ جو ہے نا، آپ کو تھوڑا سا اپنے والدین کے ساتھ اس نے سلوک اپنانا ہوگا، پازیٹیو رہنا ہوگا اپنے فیملی ممبرس کے ساتھ، یا پھر آپ کو تھوڑا سا چیلنجز کا سامنا ہے۔ تو اس دوران آپ کو اپنی زندگی کے اندر الجھنیں لگ رہی ہوں گی، مگر اپنے رب سے ذکر محمد و آل محمد کا چراغ جو ہے وہ من میں روشن کریں۔ جب آپ اپنے من کے اندر ذکر محمد و آل محمد کا چراغ روشن کر لیں گے، یقیناً آپ کو کامیابی ہوگی، بہت ساری چیزیں بہتر ہو سکتی ہیں۔ اور اس دوران آپ کو دیکھیں، جب چاند گرہن لگتا ہے تو روشنی کو چھپاتا ہے، اندھیرا ہوتا ہے۔ تو اس طرح یہ بھی سمجھ لیں کہ یہ آپ کے اندر کچھ چیزوں کے اوپر جو اندھیرا، روشنی زیادہ ہے اور کچھ اندھیرا ہے، تو اس میں آپ کو چیزوں کو سمجھنا ہے کہ گرما گرم بحث مباحثے میں بولنا، رابطوں میں محتاط رہیں، بولے کہ بار بار بولے جانے والے جملے کبھی واپس نہیں آ سکتے ہیں۔ ایک دفعہ جو زبان سے جملہ نکل جاتا ہے وہ لوٹ کر نہیں آتا ہے۔ تو یہاں پہ آپ بے چین ہوں گے، بہت ساری چیزیں ہوں گی۔ تو یہاں پہ نا کچھ ریمیڈیز کرنی چاہیے، احتیاطی تدابیر کرنی چاہیے، اپنے رب سے جڑنا چاہیے، ذکر محمد و آل محمد کا چراغ جو ہے وہ من میں روشن کرنا چاہیے۔ اچھا، اس دوران کوشش کریں، بڑوں کا احترام کریں، اپنے گرو کا، اپنے ٹیچرز کا احترام کریں، اپنے گھر کے والدین کے ساتھ حسن سلوک کے ساتھ پیش آئیں، اور 7 سپٹمبر کی رات جب یہ گرہن ہو تو اس وقت نماز خسوف ادا کریں، نماز خسوف ادا کریں اور کثرت سے استغفار کریں، کثرت سے استغفار کریں اور آقا کریم کی بارگاہ میں درود و سلام کے نذرانے پیش کریں۔ تنہائی میں بیٹھ جائیں، تنہائی میں بیٹھ کر اپنے رب سے رو کر زور و قطار اپنے گناہوں کی معافی مانگیں، اپنے رب سے جڑیں۔ رب کا کرم دیکھیں کتنا ہوتا ہے، کتنی آسانیاں ہوتی ہیں اور بہت ساری چیزیں بہتر ہو جائیں گی۔ اچھا، اس کے بعد کچھ ریمیڈیز ہیں۔ جمعرات والے دن پیلے رنگ کے کپڑے، پیلے رنگ کے پھل یہ صدقہ کریں۔ بدھ والے دن سبز مونگ، سبزیاں، ایجوکیشن کی اسٹیشنری کا سامان وغیرہ یہ صدقہ کریں، اور طلباء کی مدد کریں، یا پھر تعلیمی ادارے، کچھ ایسے مدرسے ہیں جہاں پہ آپ کی ڈونیشن جو ہے وہ بڑی فائدہ مند ثابت ہو سکتی ہے، وہ کریں۔ اپنے کرما کو پاور میں لے کر، نیکی کا بدلہ، جب آپ نیکی کریں گے اس کا اجر بھی آپ کو زیادہ ملے گا، اور وہ آپ کی نیکی آپ کے لیے بہت فائدہ مند ثابت ہوتی رہے گی۔ اچھا، اس کے ساتھ ساتھ 7 اور 8 ستمبر کے دن جو ہے آپ کو سفید کپڑا، چاول، دودھ، انڈے، چینی، دہی، یہ چیزیں آپ کو صدقہ کرنی چاہیے، اور کوشش کریں کسی نبینا افراد کی مدد کریں، کسی بوڑھی عورت کی مدد کریں، بیوہ کی مدد کر دیں، وہ بھی آپ کے لیے بڑی فائدہ مند ثابت ہوگی۔ اپنے چیزوں کو سسٹمائز کریں،
اور اس وقت اگر آپ کے پاس مون سٹون موجود ہے اور اس کو اگر آپ اپنے پاس رکھتے ہیں پہن سکتے ہیں تو اس میں یہ ہے کہ آپ کو اندرونی سکون حاصل ہوگا، پازیٹیو انرجی ملے گی، اور اس کے بعد اپنے آپ کو تنہائی میں بیٹھ کر کثرت سے درود پاک پڑھیں۔ اور جو بہنیں پریگنٹ ہیں، حاملہ خواتین و حضرات ہیں، خواتین ہیں، ان کو چاہیے تیز دھار آغاز سے دور رہے، اور ہو سکے تو اس دن کا روزہ بھی رکھ لیں، وہ بھی آپ کے لیے بڑا فائدہ مند ثابت ہوگا۔ اور کوشش کریں اپنے گھر کے اندر اس میں کوئی پاک آپ کا گھر نوسو سے پاک رہے، برکت والا گھر بنے۔ امید واسق ہے کہ آپ ہمارے پلیٹ فارم کو ضرور سپورٹ کریں گے۔ اگلی ویڈیو تک آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ نگہبان۔